اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے نبوت کے اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو انعامات، جو اعزازات، جو کمالات اور معجزات عطا فرمائے تھے، وہ تمام کے تمام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ آدم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کی دھرتی پر قدم جمائے اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کو بنانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بطور انعام ایک پتھر عطا فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ میری عبادت کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اب آپ کو انعام سے نوازا جا رہا ہے، آپ کو ایک اعزاز، ایک شاباش سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ پتھر عطا فرما دیا۔ اس پتھر کے اندر دو خوبیاں تھی۔ نمبر ایک، سفید تھی، خوبصورت اور چمکدار پتھر ہے۔ جو آدمی اس پتھر کو دیکھتا ہے، اس آدمی کے دل میں اس پتھر کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس پتھر کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ جو انسان اس پتھر پر ہاتھ لگا لیتا ہے، اللہ پاک اس پتھر کے ذریعے اس انسان کے تمام گناہوں کو جذب کر دیتا ہے۔ وہ پتھر انسانوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتے 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 وہ سفید پتھر اب سیاہ بن چکا ہے۔ اس وقت بھی خانہ کعبہ کے ایک دیوار میں نصب ہے، جس کو لوگ حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حجر الجنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو بطور انعام عطا فرمایا، اور دوسری طرف آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے دھرتی پر قدم رکھے، اللہ کی عبادت کے لیے جب اللہ کا گھر بنانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام پتھر عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے بطور انعام پورا ریاض الجنہ عطا فرما دیا۔ نبی السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ، منبر اور میرے گھر کے درمیان میں زمین کا جتنا ٹکڑا ہے، یہ در حقیقت جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو صرف پتھر نہیں عطا کیا، بلکہ پورا کا پورا ریاض الجنہ عطا فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کے دیواروں کو بلند فرما رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بطور انعام ایک پتھر عطا فرمایا۔ اس پتھر کے اندر بھی دو خوبیاں۔ نمبر ایک، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے تھے۔ جیسے دیواروں کو بلند کرتے تھے، ویسے یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے بلند ہوتا جاتا تھا۔ دوسری خوبی یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ارد گرد کسی کام سے چلتے تھے، تو اس پتھر سے اترنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے یہ پتھر چلنا شروع کر دیتا تھا۔
میرے محبوب پیغمبر آپ میری عبادت کے لیے گھر تعمیر فرما رہے ہیں، آپ کو اعزاز دے رہا ہو، آپ کو ایک انعام دے رہا ہو، محبوب آپ کو ایک شاباش دے رہا ہو، وہ یہ ہے کہ آپ کو بطور انعام یہ پتھر عطا کر دیا گیا ہے۔ اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، مقام ابراہیم پر اس پتھر کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ آج تک ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نقش اس پتھر کے اوپر ثابت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر جب انبیاء کے مابین میں تقسیم کروں گا تو تقسیم کے نتیجے میں محبوب آپ کو مقام محمود عطا کروں گا۔ یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان، ہر آدمی جس کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوں گے، اس وقت اس عالم میں ایک سٹیج سجایا جائے گا، ایک منبر تیار ہوگی جس پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، اپنی امت کے بارے میں جس کے بارے میں آپ چاہیں سفارش کر سکتے ہیں، یہی مقام محمود ہے۔ فرمایا ان کو مقام ابراہیم عطا کر دیا، محبوب جب تقسیم کروں گا تو آپ کو مقام محمود سے نوازوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف فرماتے درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو اعزازات دیے ہیں، جو انعامات اور کمالات دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام اپنے محبوب میں یکجان اور جمع کر دیا۔ ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب مجھے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہاں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا تھا، نرم کر دیا تھا، جس انداز سے چاہے، جس طرف چاہے وہ موڑ سکتے تھے۔ کیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ کمال ملتا ہے، یہ صفت اور یہ انعام ملتا ہے؟ تو امام شافعی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، ارے لوہے کا ہاتھوں میں نرم ہو جانا، موم ہو جانا، یہ چھوٹا معجزہ ہے، یہ چھوٹا معجزہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ جس وقت خندق کھودے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام 1100 صحابہ کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مصروف ہے۔ ایک مقام پر ایک چٹان آ گیا، 1100 صحابہ کے لیے اس چٹان کو توڑنا دشوار ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، مشورہ کیا 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 جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ فلانے مقام پر ایک چٹان آ گیا ہے، کاٹا نہیں جا رہا، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ایک تیزدار لکڑی ہاتھ میں لی اور خود چل پڑے، اس مقام پر پہنچے، ہتھوڑے سے نہیں، ایک نوکدار لکڑی سے اس چٹان کے اوپر ہلکا سا وار کیا۔ ایک وار کرنے سے وہ چٹان بہتے ہوئے ریت کے طرح ریزہ ہو گیا۔ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، ارے لوہے کا ہاتھ میں موم ہو جانا، نرم ہو جانا، یہ چھوٹا کمال ہے۔ لکڑی کے معمولی سے وار سے ایک چٹان کا بہتے ہوئے ریت کے طرح ریزہ ریزہ ہو جانا بڑا کمال ہے اور بڑا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسے محبوب عطا فرمائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پہچانا ہی نہیں۔ کیا زندگی تھی، کیا میسج لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے، کیا درد لے کے چلے گئے،
اس کا کبھی ہم نے مطالعہ، کبھی ہم نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی ہے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک بڑا معجزہ دیا۔ وہ معجزہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ سلگائی گئی کہ اگر کئی کلومیٹر اوپر آسمان میں پرندہ گزرتا ہے تو وہ بھی رات ہو کر کے اس کو گزرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کا بھی کوئی کمال معجزہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہے؟ جی ہاں، انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک متواتر خدمت کی ہے۔ ان کے پاس مہمان آ گئے، مہمانوں نے کھانا کھایا، کھانے سے جب فارغ ہوئے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے کہا جا کر کے تولیہ لے آئیے صاف ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے۔ وہ خادم گئے، تولیہ لے کر کے آ گئے، لیکن تولیہ میلا اور کوچیلا ہے، گندا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے کہا اس تولیے کو صاف کر کے لے آئیے۔ 1 منٹ کے اندر وہ خادم گئے اور تولیہ جس طریقے سے گندا میلا کوچیلا تھا اس سے برعکس ہے، بالکل چمکتا ہوا صاف ستھرا ہے۔ 1 منٹ کے اندر اسی تولیے کو واپس پہنچا دیا۔ مہمان بھی حیران ہے، ارے یہ تو وہی تولیہ ہے جو 1 منٹ پہلے گندا تھا، میلا اور کوچیلا تھا، اب صاف ستھرا کیسے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ در حقیقت ایک دفعہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو صاف کیا۔ جس وقت سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہیں اس وقت سے اس تولیے کو آگ نے جلانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ میلا کوچیلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ہم اس تولیے کو جلتی ہوئی تنور میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کوچیل کھا جاتی ہے، تولیہ ہم صحیح سلامت تندرست باہر نکال دیتے ہیں، 1 منٹ کے اندر یہ تولیہ صاف ہو جاتا ہے۔ ادھر تو وقت کے پیغمبر ہے، ارے آگ میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی آگ اللہ پاک نے 40 دن تک ان میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو، جسم کا ایک بال تک نہیں جلا، نبی خود موجود ہے آگ میں، اور دوسری طرف کپڑے کو ہاتھ لگے، فرمایا محبوب جس کپڑے کو آپ کے ہاتھ لگ گئے قیامت کی صبح تک آپ اس کپڑے کو بھی جلا نہیں سکے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ پاک نے تمام انبیاء کو جو کمالات دیے ہیں، جو معجزات اور جو صفات جو اوصاف دیے ہیں، ان تمام کو اللہ پاک نے اپنے محبوب میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔